جی احمدی دوستو، میں آپ سے اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا چلا آیا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، لیکن میں ایک صاحب کی بات سن کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابیں آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ حق بجانب ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چیز کی ضرورت اس انسان کو ہوتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو، یا جس چیز کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے اسے ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے۔ جب کسی کو کوئی چیز حاصل ہو جائے تو پھر اسے مزید حاصل کرنا بے معنی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ سفر اختیار کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں، سارا انتظام کرتے ہیں، اور منزل مقصود پہ پہنچ کے تو یہ سارا سفر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا اپنے ایک پہلے خطبات میں مرزا مسرور احمد صاحب نے دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ دنیا کی نجات جو ہے، یہ دنیا میں امن جو ہے، یہ صرف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہ امام الزمان کو مان لیں، اور ان کی مراد امام الزمان سے ان کے پردادا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا کا امن اور دنیا کی بقا کی ضمانت صرف اور صرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے میں ہے، تو آپ وہ لوگ ہیں احمدی حضرات جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مان چکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ کو تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابیں تو وہ لوگ پڑھیں جو اس سے محروم ہیں، جن کو ابھی تک اپنی بقا کی، اپنی نجات کی اور امن کی فکر ہے۔ کتابیں تو انہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کو تو قطعی طور پہ کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ کی نجات ہو چکی، آپ صحیح راستے پہ آ چکے، آپ جس منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے تھے پہنچ چکے، تو آپ کو کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا ضرورت آپ کو؟ آپ تو وہ چیز حاصل کر چکے ہیں۔ اب کتابیں تو انہیں پڑھنا چاہیے جو ابھی تک راہ راست پہ نہیں ہیں بقول آپ کے، جن کی نجات ابھی نہیں ہوئی بقول آپ کے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو کتابیں پڑھائیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے۔ آپ کو قطعی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نجات ہو چکی۔ اور اس کے سلسلے میں بھی اگر دیکھا جائے تو جماعت احمدیہ دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اے کلاس میں ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بی کلاس میں ہیں۔ اے کلاس کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وصیت کے نظام میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے، اور بی کے وہ ہیں جو وصیت کے نظام میں نہیں ہیں۔ اب جنت میں اعلیٰ درجہ جو ہے، جن کی نجات یقینی ہے، ہر لحاظ سے یقینی ہے، گرانٹڈ ہے، اور ان کو بہشت جو ہے اس کی ٹکٹ اسی دنیا میں دی جا چکی ہے، وہ ہے جماعت احمدیہ کے موسیان، جنہوں نے نظام وصیت میں شمولیت کی ہوئی ہے۔ بقایا جہاں تک عام نجات کا تعلق ہے، اس میں وہ بی کلاس کے تمام غیر موسی جن کا صرف اور صرف احمدی ہونا شرط ہے، وہ لوگ شامل ہیں۔ اب رہ جاتی ہے باقی دنیا۔ اب ان میں سے 1.6 بلین مسلمان رہ جاتا ہے، اور باقی پوری دنیا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ اب ان کے لیے ہے کہ وہ مرزا صاحب کے وہ روحانی خزائن کا مطالعہ وہ لوگ کریں، اور اس میں سے وہ خزانے ڈھونڈ کر، وہ خزانے حاصل کر کے مرزا صاحب کو مان لیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کو پڑھیں، نہ کہ آپ احمدی حضرات کا۔ آپ کی نجات تو ہو چکی، آپ تو فارغ ہیں اس چیز سے۔ تو بہرحال میں اپنی اس چیز کو واپس لیتا ہوں جو میں آپ سے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، یقیناً آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی نجات ہو چکی۔ اب آپ کو کسی اور نجات کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو۔
آپ بالکل، آپ کے لیے راوی جو ہے وہ چین ہی لکھتا ہے. آپ تو بالکل اپنا منزل مقصود پا چکے ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان روحانی خزائن سے استفادہ کرنے کے لیے دنیا کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ جماعت احمدیہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے دنیا کے اوپر کہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کی تمام کتابیں جو ہیں اپنی ویب سائٹ پر لگا دی ہیں. اب ان کے لیے ایک اور چیز ہے، جیسے کسی انسان کو جب وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے اور عربی سے بہرور ہو، عربی پڑھنا سیکھے اور پھر قرآن پڑھے. اب احمدی حضرات کے لیے کیونکہ یہ مشروط ہو گئی ہے بقول مرزا صاحب اور ان کے گدی نشینوں کے، یہ چیز مشروط ہو گئی ہے کہ جب تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب امام الزمان جو ہیں وہ ان کو نہ مانا جائے تو آپ کی نجات اور دنیا کا امن ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ان کی کتب جو ہیں وہ اردو میں ہیں. تو اب دنیا کو اردو سیکھنی ہوگی اور وہ اردو سیکھ کر ہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ ان خزائن کو دنیا کی دوسری زبانوں کے اندر لٹانے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے. 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا. اشاعت اسلام کے نام پہ آپ لوگوں سے آپ کے خون پسینے کی کمائی کافی انہوں نے حاصل کی، جس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے ایک بہت بڑی بڑی عمارتوں اور بہت بڑی بڑی جائیدادوں کی شکل میں، جسے یہ مشن ہاؤس یا مساجد کا نام دیتے ہیں، اس کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن وہ اشاعت اسلام جو مرزا صاحب کے روحانی خزائن ہیں، جو وہ خزانے لٹانے کے لیے آئے تھے، ان کا ہم کسی دنیا کی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں دیکھتے کہ جہاں سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. اب لوگوں کے لیے کیونکہ ان کی نجات کا مسئلہ ہے، جماعت احمدیہ کا بھی موقف صحیح ہے کہ ان کی نجات کا مسئلہ ہے، تو آپ کو جی اردو زبان سیکھنی ہوگی مرزا صاحب کو جاننے کے لیے. جماعت کوئی پابند نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی زبان کے اندر وہ تراجم فراہم کرے، نہیں، یہ آپ پر لازم. اگر آپ اپنی نجات چاہتے ہیں تو آپ اردو زبان سیکھیے اور مرزا صاحب کو پڑھیے، ورنہ جہنم آپ کا مقدر ہے. اب مرزا صاحب کی کتب جو ہیں انہوں نے یہ بھی بہت بڑا احسان کیا کہ اپنی سائٹ کے اوپر مہیا کر دی. اب ہوگا یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک کمپیوٹر خریدیں، اس کے بعد مرزا صاحب کی کتابوں کو ان کی ویب سائٹ پر جا کر پڑھیے. اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ایسے کیجئے گا، 300 سے زائد امریکی ڈالر ادا کر کے آپ مرزا صاحب کی کتابوں کا آرڈر دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا احمدی ہونا ضروری ہے. بات یہ ہوئی کہ آپ پہلے احمدی ہو جائیے، اس کے بعد کتابیں، اور جب آپ احمدی ہو گئے تو پھر آپ کو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، پھر اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیوں کہ آپ کو اپنی نجات کی فکر تھی، آپ کو امن کی فکر تھی، وہ آپ کی احمدی ہونے سے پورا ہو گیا. تو کتابیں آپ نے کیا کرنی، کتابیں آپ نے کیوں پڑھنی؟ تو دوستو احمدی حضرات، آپ مرزا صاحب کی کتابیں بالکل نہ پڑھیں. آپ کو پڑھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نجات ہو چکی. مقصد مرزا صاحب کو ماننا تو یہ ہے کہ اصل اسلام راہ راست پہ آ جانا، بات کا مکمل ہو جانا، اس کے بعد اور انسان کو اپنی نجات کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کوئی ضرورت نہیں. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مان لیا، پھر راوی چین لکھتا ہے آپ کے لیے. پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت، آپ کو کیا ضرورت پھر ان چیزوں کو پڑھنے کی؟ تو دوستو، آپ دوسرے لوگوں کو جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، احمدی حضرات، آپ ان کو کہیں کہ یہ کتابیں پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے آپ انہیں بتائیں کہ اگر وہ کتابیں حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے احمدی ہو جائیں. اور جب احمدی ہو جائیں گے تو پھر ان کو ان خزانوں کی ضرورت رہے گی نہیں، کیونکہ وہ خود بخود ان خزانوں کے مالک ہو جائیں گے. غور کیجئے گا کہ کیا یہی بات ہے؟
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ.